الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات کے سامنے میرے استاد محترم کا لکھا ہوا نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اب بغور سماعت فرمائیں۔ اے رسول خدائے معظم، اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سارے ادیان ہیں مٹنے والے، سارے ادیان ہیں مٹنے والے، آپ کا دین فانی نہیں ہے۔ سارے ادیان ہیں مٹنے والے، آپ کا دین فانی نہیں ہے۔ اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سنت مصطفیٰ کی بدولت ہم کو دنیا میں عزت ملی ہے۔ سنت مصطفیٰ کی بدولت ہم کو دنیا میں عزت ملی ہے۔ چھوڑ دینا حدیث نبی کو، چھوڑ دینا حدیث نبی کو، اہل دین کی نشانی نہیں ہے۔ اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ قیامت میں حسرت کرے گا جو یہاں ہے شفاعت کا منکر۔ وہ قیامت میں حسرت کرے گا جو یہاں ہے شفاعت کا منکر۔ اس کو کیسے شفاعت ملے گی، اس کو کیسے شفاعت ملے گی، جس نے دنیا میں مانی نہیں ہے۔ اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دیکھ کر میرے آقا کی انگلی چاند ٹکڑے ہوا تھا یقیناً۔ دیکھ کر میرے آقا کی انگلی چاند ٹکڑے ہوا تھا یقیناً۔ معجزہ ہے حدیثوں سے ثابت، معجزہ ہے حدیثوں سے ثابت، من گھڑت یہ کہانی نہیں ہے۔ معجزہ ہے حدیثوں سے ثابت، من گھڑت یہ کہانی نہیں ہے۔ اے رسول خدائے معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اولیاء کی محبت سے دل کو
رب کی چاہت میں آباد کر لے، اولیاء کی محبت سے دل کو رب کی چاہت میں آباد کر لے، نیک بندوں کی توہین کرنا، نیک بندوں کی توہین کرنا ایسا حکم قرآنی نہیں ہے، نیک بندوں کی توہین کرنا ایسا حکم قرآنی نہیں ہے۔ اے رسول خدا معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اے نیازی رہے مصطفیٰ پر، چل کے پالے رضائے الہی، اے نیازی رہے مصطفیٰ پر، چل کے پالے رضائے الہی، اتباع نبی کے علاوہ، اتباع نبی کے علاوہ مطلقاً کامرانی نہیں ہے، اتباع نبی کے علاوہ مطلقاً کامرانی نہیں ہے۔ اے رسول خدا معظم، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، سارے ادیان ہیں مٹنے والے، آپ کا دین فانی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جب سے ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہوا، اس رات سے ہر رات یہاں پر میلاد مصطفیٰ کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، رحمتوں والی مجلسیں، برکتوں والی مجلسیں، اور رب کے روحانی خزانوں کو حاصل کرنے کی مجلسیں۔ تو آج کی یہ رات 10ویں رات ہے، اس سلسلے کی 10ویں کڑی ہے۔ کل بھی آپ نے تقریر سنی
کل جو مقرر تھے الحمدللہ آج وہ نعت خواں بن گئے۔ مولا تعالیٰ نے تقریر کے ذریعے ان سے کام کر لیا تو آج نعت گوئی کے ذریعے مولا نے ان سے کام لے لیا۔ پروردگار عالم ان کے علم و فضل میں ترقی عطا فرمائے۔ اسی طرح محلے کے ایک نوجوان نے، جن سے ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی بہتر نعت سنائیں گے، مگر ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز میں اس نوجوان نے نعت سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز کرے۔ اور ویسے روزانہ ہمارے مؤذن صاحب اپنی خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کلام کر کے محفل کو گرم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تقریر کرنے والے مقرر کے لیے ایک بہترین میدان بن جاتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف آپ روزانہ سنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ حضور کی اتنی تعریف سننے کے بعد کیا آپ حضور کی تعریف سننے سے اکتا گئے؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، اتنی تعریف کرنے کے بعد کیا حضور کی تعریف کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ ہر چیز کا ایک کورس ہوتا ہے، وہاں جا کے بات ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی غذا، مومن کی قوت، مومن کی راحت، مومن کا سکون مدحت مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم دن رات سنیں، پھر یہی کہیں کہ حل من مزید، اور کچھ زیادہ ملتا ہے تو دیجیے، اور زیادہ نبی کے بارے میں سننے کو موقع ملتا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ حضور کی تعریف ہی ویسی چیز ہے۔ کیونکہ کسی کی بھی آپ تعریف کریں گے تو بڑا چڑھا کر پیش کرنا پڑے گا، مگر نبی اتنے بڑھ کر ہیں کہ آپ کتنا بھی بڑھانا چاہیں تو نبی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم، نصرانیوں نے عیسیٰ بن مریم کو جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا، ویسے تم مجھے بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو۔ یعنی میری تعریف و توصیف کے موقع پر تمہیں غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہے، صحیح تعریف کر دو تو یہی کافی ہے۔ یہ غلط بیانی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانیوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ معبود تین ہیں، ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ، تیسرے مریم۔ تو یہ جو غلط بیانیاں ہیں، اے مومنو تم ایسی غلط بیانیاں نہ کرو، غلط بیانی سے بچو، مگر جو صحیح تعریف ہے اسے بیان کرنے میں کنجوسی بھی نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار پہلو ہیں، ایک ایک پہلو پر گفتگو کی جائے تو اس پر ضخیم کتابیں کئی جلدوں میں لکھی جا سکتی ہیں، اور لمبی لمبی تقریریں اور بڑے بڑے نعتیہ قصیدے لکھے جا سکتے ہیں، لکھا بھی ہے بزرگوں نے۔ تو آج کی اس محفل میں حمد و صلات کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ دیکھیے اللہ کے کلام میں، یعنی قرآن مجید میں جو تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، ویسی تعریف دوسرے نہیں کر سکتے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعریف کریں گے، یا آج تک شاعروں نے، مقرروں نے،
مصنفوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تقریر کی ہے یا شاعری کی ہے یا کتابوں کو تصنیف کیا ہے، ان کا ماخذ، ان کا مرجع اور ان کے حوالے جو چیز ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیسی تعریف کی ہے؟ اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر اور اللہ سے زیادہ صحیح کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کو کھولا تو سوا ان کے نہ پایا، قرآن کو کھولا تو سوا ان کے نہ پایا، ہے بولتا قرآن سرا پائے محمد۔ قرآن مجید میں تصویر مصطفیٰ ہے، قرآن مجید میں سیرت مصطفیٰ ہے، قرآن مجید میں جمال مصطفیٰ ہے، قرآن مجید میں جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن مجید میں مصطفیٰ کی سادگی بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں مصطفیٰ کا اونچا مقام بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن ایک بہترین نعتیہ کلام ہے، مگر یہ انسان کا کلام نہیں، رب کا کلام ہے۔ تو سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس پوری آیت میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے سوا کوئی دوسرا مضمون نہیں ملے گا۔ نہ اس میں اللہ کا کوئی قانون بتایا گیا، نہ اس میں کوئی حکم شرعی بتایا گیا، نہ کسی پیغمبر کا یا کسی انسان کا واقعہ بتایا گیا، نہ قیامت کے دن کا کوئی منظر پیش کیا گیا۔ پوری آیت میں نعت رسول کے سوا دوسرا مضمون ہی نہیں۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ مومنوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان یہ ہے کہ رب نے ان میں رسول کو بھیج دیا۔ پروردگار عالم کے کلام پہ غور کیجیے، تقریر بھی ہو جائے گی، تفسیر بھی ہو جائے گی، اور دلوں میں تنویر بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ ان کو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دیا۔ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، پروردگار کہتا ہے یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دیگر احسانات تمام لوگوں پر ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو مومن کے گھر میں بھی، کافر کے گھر میں بھی۔ چاول مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے۔ کپڑے مومن بھی پہنتا ہے اور کافر بھی پہنتا ہے، مگر نسبت مصطفیٰ، الفت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اگر حاصل ہے تو مومن کو حاصل ہے، کافر کو حاصل نہیں۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، میں نے تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستہ کر دیا ہے، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ عاشق رسول عرض کرتے ہیں، ربط ان سے ہم کو جتنا چاہیے، ربط ان سے یعنی نبی سے جو ربط اور تعلق ہونا چاہیے، ربط ان سے ہم کو جتنا چاہیے اتنا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے۔ نبی سے نسبت مل گئی تو آپ دنیا میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان تو ہوں مگر نبی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا آپ اسے مسلمان مانیں گے؟ کیا دنیا کا کوئی مسلمان اسے مسلمان مانے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں مانے گا، کیونکہ نسبت مصطفیٰ کے بغیر اسلام آپ کو نہیں مل سکتا، نسبت مصطفیٰ کے بغیر عبادت آپ کو مل نہیں سکتی۔ اگر کوئی کافر روزہ رکھ لے تو آپ اسے روزے دار نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی کافر جھک کر پیشانی کو زمین پہ رکھ کر سجدہ کر لے
تو آپ اسے نمازی نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کافر ہے، اسے نسبت مصطفیٰ نہیں ملی ہے، ایمان نہیں ملا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ ہی کا دوسرا نام ہے۔ تو ایمان کے بغیر اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے نمازی نہیں کہیں گے آپ۔ ایمان کے بغیر اگر کوئی روزہ رکھے تو آپ اسے روزہ دار نہیں کہیں گے۔ ایمان کے بغیر اگر کعبے کا کوئی طواف بھی کر لے تو آپ اسے نہ حاجی مانیں گے، نہ طواف کرنے والا مانیں گے، نہ عبادت کرنے والا مانیں گے، کیونکہ ایام جاہلیت میں مشرکین بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، مشرکین بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، مگر ان کا طواف تہذیب سے خالی، توحید سے خالی۔ مشرکوں کے طواف میں تہذیب بھی نہیں، توحید بھی نہیں۔ تہذیب اس لیے نہیں کہ وہ ننگے بدن ہو کے طواف کرتے تھے، اور توحید اس لیے نہیں کہ وہ جب لبیک کہتے تو کہتے لا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا۔ ظالم کہتے تھے کہ اے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک تو ہے، اکیلا تو کیسے دنیا چلا سکتا ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں طواف کے دوران کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ تلبیہ کیسا تھا ان کا؟ لا شریک لک لبیک، یہ وہ تلبیہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، مگر اس کے پہلے مشرکین عرب کے جاہل کیا پڑھتے تھے؟ لا شریک لک الا شریکا، تیرا کوئی شریک نہیں مگر پھر ایک شریک ہونا ہی ہے، لہٰذا ہم تیرے شریک کے قائل ہیں، تیرے برابر ایک دوسرا خدا ہے، ہم اسے مانتے ہیں، یہ کہہ کر طواف کرتے تھے۔ تو توحید ان کے پاس کہاں رہی؟ تو توحید بھی نہیں، تہذیب بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دونوں لباسوں سے آراستہ کر دیا، توحید کا لباس بھی پہنا دیا، تہذیب کا لباس بھی پہنا دیا۔ توحید کا لباس سے پہنایا، فرمایا کہ تلبیہ کیسے کہو؟ تلبیہ کعبے کو جاتے ہوئے کہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے پروردگار کوئی تیرا شریک ہی نہیں، تو اکیلا ہے، تو یکتا ہے۔ اور تہذیب کا لباس یوں پہنایا کہ احرام کے کپڑے سلائی کے بغیر، احرام کے کپڑوں سے اپنے بدن کو چھپاؤ، ننگے بدن، ستر پوشی کے بغیر ننگے بدن طواف نہ کرو۔ تو حضور کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی، حضور کے آنے سے دنیا میں تہذیب آ گئی، حضور کے آنے سے دنیا میں تمدن آ گیا، سویلائزیشن آ گیا، ثقافت آ گئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ہی انسان بنا، اس کے پہلے انسان تو تھا مگر اس میں انسانیت نہیں تھی۔ تو اسی لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اے مومنو تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے رسول کو تم میں بھیجا۔ اب وہ رسول دنیا میں تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے انجام دیے کہ رسول کے سوا کوئی دوسرا ان کارناموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ 23 سالہ مختصر سی مدت میں 1,00,000 صحابہ کو تیار کر لیا، 1,00,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو اتنا بڑا کام اتنی مختصر سی مدت، 23 سال کی مدت میں کوئی اپنی پارٹی کو بنا کر مکمل طور پر آگے نہیں بڑھا تھا۔ پارٹی کا تیار کرنے والا یا اس کا بانی، جماعت کا بانی فوت ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کو ایسا سدھارا، ایسا کھنگالا کہ وہ جاہل
جو کچھ نہیں جانتے تھے دوسروں کو سبق پڑھانے کے قابل بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردے کو مسیحا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں دین آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، عبادت آئی، عبادت کے طریقے آئے، انسان میں انسانیت آ گئی، انسان میں سلیقہ آیا، انسان میں طریقہ آیا، کیا کیا نہیں آیا، وہ آ گیا جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا۔ جہاں کا معنی ہے دنیا، دنیا کو بھی عربی اردو میں جہاں کہتے ہیں۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو آج مسجدیں آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے، مردوں کے چہروں پہ داڑیاں ہیں، اور مسلمان اپنی پیشانیوں کو سجدے میں جھکا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کر رہے ہیں، عورتیں حجاب کے اندر پوری تہذیب کے ساتھ نکل رہی ہیں، اور رزق حلال کی تلاش میں لوگ محنت کر رہے ہیں، ظلم سے لوگ بچ رہے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں دنیا کے اندر آئی ہیں، تو ان خوبیوں کو لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عرب کی قوم شراب کی خوگر قوم تھی، شراب کی عادت تھی انہیں، کوئی دعوت شراب کے بغیر نہیں ہوتی تھی۔ آج جس طرح مسلمانوں کی کوئی دعوت بریانی کے بغیر نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے تو ایک مخولہ بنا لیا، اللہ کو پیاری ہے قربانی، مومن کو پیاری ہے بریانی۔ ہر موقع پر بریانی، اگر بریانی کے بغیر آپ دوسری چیز رکھ دو تو سب ناراض ہو جائے۔ شادی میں دعوت دے کر آپ سادہ چاول دال رکھ کے چھوڑ دو، یا اڈلی سانبر رکھ کے چھوڑ دو، کیا بھئی یہ شادی کرے سو؟ تو اس وقت بولا حدیث میں ہے کیا بریانی پکانا بول کے پوچھتے۔ یہ جو لوگ بات بات پہ پوچھتے حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، مگر کسی بھی دعوت میں جا کر حدیث میں ہے کیا بریانی پکانا یہ نہیں پوچھتے، پوچھے تو نقصان ہو جائے، بریانی ملنا بند ہو جائے گی، لہٰذا وہاں پر یہ فارمولہ استعمال نہیں کرتے۔ جا کر بولے بہت اچھی تھی وہ بریانی، یا نہیں تو شکایت کرتے، کیا بھائی خراب کر ڈالا، بھائی خراب کر ڈالا، تو کچھ نہ کچھ بول کے یا تو پازیٹیو کمنٹ ماریں گے یا نگیٹیو کمنٹ ماریں گے، مثبت نظریہ پیش کریں گے یا منفی نظریہ پیش کریں گے۔ میں اردو بولنے کے پہلے انگریزی میں بول لیتا ہوں، وجہ ہے کہ انگریزی سنتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی تو اردو کے لفظ جو ہمارے لیے آج کل اجنبی بن گئے ان لفظوں کو بولنا پڑتا ہے۔ تو مثبت نظریہ، منفی نظریہ، تو دونوں، تو ہر چیز کو بدعت بولنے والے، اور ہر چیز پر جسے مسلمان برسوں سے کرتے آ رہے ہیں اس پہ تنقید کرتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، وہ کیا مولوی صاحب پوری میں حلوہ رکھنا کیا ضروری کیا؟ میں بولا سموسے میں خیمہ رکھنا اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتے نا، وہ بھی بولو جا کر، وہ کیا وہ سموسے میں خیمہ رکھنا، سو خیمہ نہیں رکھنا تو کیا رکھیں گے اس میں؟ کیا کانٹے رکھیں گے؟ کیا نہیں کاڑیاں رکھیں گے؟ کیا رکھیں گے؟ مزے کے لیے خیمہ ہی رکھیں گے، اسی طرح پوری میں مزے کے لیے حلوہ ہی رکھیں گے؟ نہیں بھائی حلوہ نہیں رکھتے، تم کچھ بھی رکھ لو، تم جو ہے کریلے کے ٹکڑے بنا کر اس کے اندر رکھ کر پوری بنا کر کھاؤ، تم کو شوق رہا تھا، کریلے کے ٹکڑے رکھ لو یا کریلے کا پاؤڈر ڈال دو اس کے اندر، پوری بنا کر کھاؤ اگر تم کو شوق ہے تو ہر چیز پہ اعتراض کر کے پریشان کر دینا، حالانکہ وہ چیز قابل اعتراض ہی نہیں۔ تو ان جلسوں پر بھی اعتراض، یہ کیا ہے سب کاما، کیا ہی کوئی ہے؟
تو اس جلسے کے ذریعے دینی معلومات حاصل ہوتے ہیں، قرآن مجید کی کتنی آیتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، کتنی حدیثیں بیان ہو جاتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کتنے واقعات سننے کو مل جاتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو دنیاوی تعلیم سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے، تو ایسے دور میں یہ جو جلسے ہمارے نوجوانوں کو بچا لیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے خالی دماغوں کے اندر دینی معلومات کو بھر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بنے گا۔ کب تک مومن نہیں بنے گا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں۔ جب تک تم نبی کو محبوب نہیں بناؤ گے، تم کیا نہیں بنو گے؟ مومن نہیں بنو گے۔ تم ڈاکٹر بن سکتے ہو، انجینئر بن سکتے ہو، ایڈوکیٹ بن سکتے ہو، کسی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہو، کسی کالج کے پرنسپل بن سکتے ہو، کسی اسٹیٹ کے چیف منسٹر بن سکتے ہو، سب کچھ بن سکتے ہو نبی کی محبت کے بغیر۔ اگر نہیں بن سکتے تو مومن نہیں بن سکتے۔ اگر مومن بننا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس طرح زندہ ہونا ہے تو زندگی کی ضرورت ہے، آنکھ ہے تو بینائی کے بغیر آنکھ نہیں ہے، اسی طرح محبت رسول کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پہ غور کیجئے، حتی اکونا احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کا محبوب بن جاؤں۔ اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے آپ محبت کریں گے وہ آپ کا محبوب، آپ جس سے محبت کریں گے وہ محبوب۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے محب۔ محب کا معنی ہے چاہنے والا، محب ہی کو عاشق کہتے ہیں، عاشق رسول۔ عاشق رسول، ہر مومن عاشق رسول ہے، کیونکہ عاشق رسول جب تک نہیں ہوگا نہ وہ مومن بنے گا نہ جنتی بنے گا۔ عشق احمد نہیں جس کے دل میں، اس کی قسمت میں جنت نہیں۔ عشق احمد نہیں جس کے دل میں، اس کی قسمت میں جنت نہیں ہے۔ وہ بھی دل کوئی دل ہے کہ جس میں میرے آقا کی الفت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اگر دل میں نہیں ہے تو وہ دل کہلانے کے ہی قابل نہیں۔ اہل دل، اہل دل، اہل دل سے ملو، دل والوں سے ملو۔ تو دل والے کون ہیں؟ وہ دل والے وہی ہیں جو دلوں میں خزانہ رکھتے ہیں۔ خزانے سے مراد کیا خزانہ ہے؟ محبت رسول کا خزانہ ہے۔ محبت رسول کا خزانہ جس کے دل میں آ گیا، یاد رکھ لیجئے وہی اہل دل کہلاتا ہے، وہی اللہ والا کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک میں کسی کا محبوب نہ بن جاؤں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محبت کیا چیز ہے؟ محبت کا لغوی معنی، محبت کا معنی ہے میلان القلب۔ الحب میلان القلب، محبت جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ دل کا مائل ہو جانا، دل کا جھک جانا۔ دولت کی محبت ہے تو دل دولت کی طرف جھک جاتا ہے، عورت کی محبت ہے تو دل عورت کی طرف جھک جاتا ہے، رتبے کی محبت ہے تو دل رتبے کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نبی کی محبت ہے تو تمہارا دل نبی کی طرف مائل رہے، نبی کی آرزو تمہارے دل میں رہے، نبی کی جستجو تمہارے دل میں رہے،
نبی کا خیال تمہارے دل میں رہے، نبی سے مل جانا تم کو اتنا پیارا رہے کہ کوئی بھی نعمت آپ سے چھین لی جائے تو گوارا ہے، مگر نبی اگر مل جاتے ہیں تو میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوتی آپ پکے مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر، ان کا درجہ کیا ہے؟ پوری امت میں دوسرا درجہ ہے حضرت عمر کا، اور پہلا درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ کسی نوجوان سے یا بچے سے پوچھیے یا کسی عمر رسیدہ آدمی سے بھی پوچھیے کہ پوری امت میں بڑا درجہ کس کا ہے، تو چند لوگ جواب دیں گے۔ عمر رسیدہ لوگ شاید جواب دے دیں گے، مگر بچوں سے تو یہ امید نہیں ہے جو اسکولوں میں اور کالجوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ مگر اس محفل میں اگر کوئی بچہ حاضر ہو گیا تو اس محفل کی تقریر کی برکت سے اسے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والا انسان کون ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہی فائدہ ہے ان جلسوں کا، یہ دینی فائدہ ہے ان جلسوں کا۔ اور دوسرا درجہ کس کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ صاحبین ہیں، شیخین ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی۔ یا رسول اللہ، آپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھے پیارے، آپ اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں۔ میرے باپ سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، میری ماں سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، میری اولاد سے زیادہ آپ مجھے پیارے ہیں، الا نفسی، مگر میری جان کے بعد۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو بات آئی انہوں نے سنا دی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا کہ جسے صحیح مانا اسے بول دیا، کسی کی پرواہ نہیں، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، یہ طریقہ نہیں تھا۔ ذیاب فی ثیاب، دل میں کلمہ منہ پہ، دل میں منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ ذیاب فی ثیاب، منہ پہ کلمہ دل میں گستاخی، کیا مطلب؟ ایسے بھیڑیے بھی ہیں جو انسانوں کا لباس پہن کر ہیں، منہ سے تو کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں نبی کا ادب نہیں ہے، دل میں نبی کا احترام نہیں ہے، دل میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان سے ان کی حیثیت کا ذکر کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے پیارے، مگر میری جان کے بعد اگر میری جان ہی نہیں رہی، میری جان ہی نہیں رہی تو میں آپ کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا۔ کم از کم آپ کی محبت کو بسانے کے لیے زندہ رہنا لازمی ہے، لہٰذا میری جان کے بعد آپ سب سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا عمر، لا یا عمر، اے عمر ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی تو ایمان کے مکمل درجے کو نہیں پہنچا، ابھی تو پکا مومن نہیں بنا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کو کہہ رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا۔ حضور کا کام کیا ہے؟ محروم کو مرحوم بنا دینا۔ محروم کا معنی کیا ہے؟ جسے کچھ نہیں ملا۔ مرحوم اسے کہتے ہیں جسے خدا کی رحمت مل گئی، جسے خدا کی رحمت ملی وہ مرحوم۔ تو دنیا سے جو گیا مسلمان اسے کہتے ہیں ہم مرحوم۔ کیوں کہتے ہیں مرحوم؟ اس پر خدا کی رحمت اتر گئی۔
ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت عمر کے سینے پہ رکھا۔ جب رکھا سینے پہ نبی نے اپنا ہاتھ، تو حضرت عمر کا سینہ عشق و عرفان کا مدینہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعور آ گیا، ایمانی شعور آ گیا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء حتی نفسی، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ تو عشق رسول، محبت رسول کا یہ درجہ ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں والدی ہی، اپنے باپ سے بڑھ کر وہ مجھے چاہے۔ باپ کے اندر ماں بھی داخل، والد کا لفظ جو کہا گیا یہ اعلیٰ وجہ تغلیب ہے، تو اسی لیے ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماں باپ سے بڑھ کر، جبکہ وہاں ماں کا لفظ نہیں ہے، صرف باپ کا لفظ ہے۔ مگر عربی کا قاعدہ ہے کہ مذکر کا صیغہ بول کر مؤنث بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں جتنی آیتیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومنو، صرف مومنوں کو کہا ہے، مومن عورتوں کو کہاں ہے؟ یہ بات آ سکتی ہے نا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مومن مردوں کو حکم ہوا تو مومن عورتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو باپ کا نام لیا گیا تو ماں بھی اس میں شامل ہوگی۔ ماں باپ سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا حق ہم پر کس کا ہے؟ سب سے بڑا حق ماں کا ہے، اور ماں کے بعد باپ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، ماں باپ۔ لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا حق ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ پہلا راز تو یہ ہے کہ ماں باپ نے ہمیں دنیا کی نعمت عطا کی۔ ماں باپ کے ذریعے ہمیں ماں پہلے دودھ پلاتی ہے، پھر جب ہم بڑھتے ہیں تو باپ ہم پہ خرچ کرتا ہے۔ تو دنیا ماں باپ نے ہمیں دیا، اور دین ہم کو نبی نے دیا ہے، تو دین کا درجہ دنیا سے بڑھ کر ہے، لہذا نبی کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے جو ہمیں وجود ملا ہے وہ جسمانی وجود ملا ہے۔ یہ جو جسم ہمیں ملا ہے یہ ماں باپ کے طفیل میں ملا ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم کیسے پیدا ہوتے؟ مگر روح کا جو وجود ہمیں ملا ہے وہ نور مصطفیٰ کے فیضان سے ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور حضور کی روح کے فیضان سے اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کیا۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے۔ یہاں نور سے مراد روح مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہی حضور کا نور مبارک ہے۔ تو یہ روحانی وجود یہی اصلی وجود ہے۔ جسم مرتا ہے، روح مرتی نہیں۔ جسم مرتا ہے، کب مرتا ہے؟ جب روح جسم سے باہر ہو جاتی ہے۔ انفصال الروح عن الجسد، یہی موت ہے۔ موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے باہر ہو جانا۔ باہر ہوئی روح تو زندہ ہے یا مردہ؟ روح تو زندہ ہی ہے، مرتی نہیں۔ عقائد اہل سنت میں یہ بات داخل ہے کہ روح ازلی نہیں ہے، مگر خدا کے فضل سے روح ابدی ہے۔ روح ازلی نہیں، اللہ کے سوا کوئی ازلی نہیں۔ ازلی کا معنی ہمیشہ سے ہونا، تو روح ہمیشہ سے نہیں ہے۔ خدا نے جب پیدا کیا تب روح پیدا ہو، مگر روح مرے گی نہیں، اسی لیے اس کو ابدی کہا جاتا ہے۔ مگر روح کا ابدی ہونا بذات خود نہیں ہے، بلکہ بعطائے رب ہے۔ اللہ نے روح کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ خلقت الارواح للابد،
روحوں کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جسم تو پہلے بھی مردہ تھا، روح داخل ہوئی تو زندہ ہو گیا، روح نکل گئی تو مردہ ہو گیا۔ جیسے یہ کمرہ ہے، پہلے ہی سے اندھیرا ہے، کمرہ اندھیرا کمرہ اندھیرا کمرہ، جب اس میں چراغ آیا تب کمرہ کیا ہو گیا؟ روشن کمرہ ہوا۔ پھر جب چراغ باہر آیا تو کیسا جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ کیسا تھا؟ اندھیرا کمرہ، ڈارک روم۔ پھر چراغ آتے ہی اب روم کیا بن گیا؟ برائٹ روم ہو گیا۔ پھر چراغ جاتی ویسے ڈارک روم، اندھیرا کمرہ۔ تو اسی طرح ہمارا جسم مردہ ہی تھا، روح گئی تو زندہ ہوا، روح نکلے گی تو پھر مردہ ہو جائے گا۔ مگر ہمیں زیادہ فکر اس جسم کی ہے، روح کی فکر کم ہے، بلکہ کسی کو روح کی فکر ہی نہیں ہے۔ روح کا نام سنتے ہی بعض لوگ ڈرتے ہیں، روح آ جائیں گی کیا؟ خود ہی روح ہے، اس کا شعور نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم ہی تو روح ہیں۔ آپ کا جسم بھی ہے، آپ کی روح بھی ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا جسم آپ ہے یا آپ کی روح آپ ہے؟ جسم ایکسٹرا چیز ہے، زائد چیز ہے، اصل چیز تو آپ کی روح ہے۔ بہرحال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی برکت سے وہ اسرار بیان ہو رہے ہیں، وہ راز باہر آ رہے ہیں، جن رازوں کو سکھانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دلوں کو ایک لمحے میں زندہ کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کے لوگ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، تو ان شرابیوں کو کیسے سدھارا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد ان کے اندر ایک مزاج پیدا کر دیا۔ وہ مزاج کیا تھا؟ جو بھی حضور بولیں گے اسے ہم مانیں گے، جو بھی حضور بولیں گے ہم اسے مانیں گے۔ یہ مزاج آ گیا۔ جب یہ مزاج آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک دن مدینے میں ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ جا مدینے کی گلی گلی میں جا کر یہ اعلان کر دے کہ الا حرمت الخمر، الا حرمت الخمر، سنو شراب حرام ہو گئی، سنو شراب حرام ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آسمان نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں، مدینے کی نالیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی ہے جس طرح موسلا دھار بارش کے بعد پانی بہنے لگتا ہے۔ زوردار بارش ہو جائے، 10-15 منٹ لگاتار بارش پڑے تو یہاں پر پانی مدراس کی سڑکوں میں بہتا نہیں، رک جاتا ہے، ہم چل چل کر اس کو بہاتے ہیں، ادھر جاتا ہے پھر ادھر آتا ہے، کہاں غائب ہوتا ہی نہیں۔ تو ہمارے پاس نالوں کا نظام نہیں، تو سڑک پہ جم جائے پانی یا نالیوں میں بہہ جائے پانی، بہرحال پانی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس دن مدینے کی گلیوں میں پانی تو نظر نہیں آیا، شراب بہتی ہوئی نظر آئی۔ اس لیے کہ جب صحابہ نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی، بعضوں کے گھروں میں شرابوں کے برتن تھے، یہ ان کا پرانا دستور تھا، ہر گھر میں 2-4 برتن ہوتے تھے اور وہ اپنے ان برتنوں کے نام بھی رکھتے تھے۔ یہ کہ کوالٹی کی شراب، اس کے لیے جو برتن بنایا جاتا اس کا الگ نام۔ تو صحابہ نے جب سنا شراب حرام ہو گئی تو انہوں نے برتنوں کو توڑا تو برتنوں سے شراب نکل کر بہنے لگی۔ ہر گھر سے 2-2 گھڑے شراب، 4-4 گھڑے شراب جب اس طرح بہنے لگی تو صحابہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب نبی کہہ دیں کہ یہ مت کرو تو ہم ہرگز نہیں کریں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصاریوں کو بلایا اور کہا کہ اے مدینے والوں، تمہاری کیا رائے؟ اب جنگ کا وقت آ گیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن خلقی ہے۔ حضور حکم دے دیں تو عمل کرنا لازمی ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور اللہ نے بھی اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے مصطفیٰ آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے، مگر ان کی رائے پہ فیصلہ نہیں ہوگا، آپ جو چاہیں گے اسی پہ فیصلہ ہوگا، مگر مشورہ کرنا سنت ہے، مشورہ کرنا سنت ہے۔ یہ سنت اسی وقت ثابت ہوگی جب نبی خود مشورہ کریں۔ اگر حضور مشورہ کیے بغیر سارے کام کر لیتے تو ان کاموں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، مگر مشورہ کرنے کی جو سنت ہے یہ سنت ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم مشورہ کیے بغیر کام کر کے بھڑک جائیں گے، بولیں گے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورہ کر دیا تو اب ہمیں بھی مشورہ یاد آ جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام ہمارے لیے کیے۔ میں تو کہوں گا کہ حضور کھائے پیے ہیں تو ہمارے لیے کھائے پیے، ورنہ کھائے پیے بغیر حضور اپنی روحانی طاقت سے بغیر کسی کمزوری کے رہ سکتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال یعنی لگاتار روزہ رکھنا۔ کوئی کہے گا کہ میں بھی رمضان میں لگاتار 30 روزے رکھتا ہوں، یہ صوم وصال نہیں، کہاں لگاتار ہے، بیچ میں رات آتی ہے تو تم تار کر دیتے ہو۔ روزے کے بغیر 3 ٹائم کھاتے ہو تو روزہ رکھ کے رات میں 5 ٹائم کھا لیتے۔ مسجد میں گنجی، پھر گھر میں جاتے کچھ کھا لیتے، پھر تراویح کو آتے، تراویح کے بعد بھی کچھ کھاتے، کھانے کے بعد پھر کوئی محفل ہوتی بیان کی تو اس میں بھی کھاتے، سحری میں بھی کھاتے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ سحری افطار کے بغیر لگاتار روزے رکھنا۔ افطار کا وقت آئے بھی تو کچھ نہیں کھانا، سحری کے وقت بھی نہیں کھانا، یوں ہی دوسرا تیسرا، غفلت کی وجہ سے نہیں، جاگتے ہوئے بھی نہیں کھانا۔ تو 17 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح روزے رکھے، صوم وصال۔ ہم کو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں، ہم اس قابل۔ لوگ مسئلہ پوچھتے، سحری کے وقت پر سو گیا حضرت میں، اب روزہ رکھ سکتا کیا میں؟ فرض روزوں کے بارے میں، بھائی سحری کے وقت سو گئے تو یہ تمہاری غفلت ہے، روزہ رکھنا تو فرض ہے، رکھو۔ ہو جاتا کیا؟ نہیں ہوتا، سنا میں، اس لیے اذان ہو لے کر تھی، اٹھ کر میں 2 گھونٹ پانی پلا، اذان ہوتی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، اب 2 گھونٹ پانی پیا تو روزہ ہی گیا تیرا۔ روزہ کہاں ہو؟ صبح صادق کے بعد اذان دی جاتی ہے، اور صبح صادق کے پہلے روزے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم، یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سحری کرنا۔ ایسے جاہل بھی ہیں کہ 5:30 بجے آنکھ کھلتی ہے، مسجد میں نماز بھی ہو جاتی، اس کے بعد دیکھتے خیر اندھیرا اتنا ہے، میں سحری کر لیا تو کیا ہوا؟ تو آ کر مسئلہ پوچھتے، 5:30 بجے اٹھا، خالی پیٹ نہیں رہا، اس واسطے میں 2 گلاس پانی پلا، تیزی سے 2 گلاس پیلا، اب کیا بھی نہیں نا، کیا تمہارا روزہ ہی نہیں ہو، روزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزے رکھے تو صحابہ کو بھی شوق پیدا ہو گئے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو چند صحابہ نے اس طرح روزہ رکھنا شروع کیا، 2 دن 3 دن گزرے، روحانی طاقت تھی صحابہ کے اندر، اس کے باوجود کمزور ہو گئے، آ رہے چلنے نہیں ہو رہا ہے، دیوار کو پکڑ رہے ہیں، چکر کی وجہ سے آنکھوں میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مالکم، کیا مطلب مالکم کا؟ واٹ ہیپن ٹو یو، کیا ہو گیا تم کو، کیا ایسی حالت ہو گئی تمہاری؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی نہیں کھاتے، افطار بھی، ہم نے بھی کوشش کی مگر یہ حالت ہو گئی ہماری۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے، تم میں کون میرے جیسا؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کے اسلوب میں اطلاع دینا۔ کیا اطلاع؟ تم میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے، یہ بتانا۔ کوئی شخص کہا میرے جیسا کون سنبھال سکتا ہے؟ پوچھا تو مطلب کیا؟ میرے جیسا کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ ان کے جیسی قرأت کون پڑھ سکتا؟ بولے تو ان کے جیسی کوئی قرأت نہیں پڑھ سکتا۔ ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ یعنی کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی نبی کے برابر نہیں، عمر فاروق بھی نبی کے برابر نہیں، بڑے بڑے صحابہ برابر نہیں، تو بعد والے کیسے نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایکم مثلی، تم میں کون مجھ جیسا ہے؟ تو صحابہ خاموش، کوئی آگے بڑھ کر نہیں بولا۔ میں آپ کے جیسا نہ ہوں، میں بھی انسان، آپ بھی انسان، مجھے بھی دو آنکھیں، آپ کو بھی دو آنکھیں، ایسا کوئی نہیں بولا، کیونکہ ہر صحابی جانتا تھا کہ نبی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس بڑے درجے کو ہم انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سب خاموش۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ نرالے انداز میں کھلا رہا ہے، اس طریقے سے تم کو نہیں کھلاتا، تم کو تو ظاہری طریقے سے ہی کھلائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، افطار کیا، کیوں؟ ہمارے لیے۔ اگر حضور سحری نہیں کھاتے، امت کو کہہ دیتے کہ تم لوگ سحری کر لو، میں نہیں کرتا، تو سحری جو سنت رسول بن کر ثواب کے قابل بن گئی، وہ ثواب ہمیں نہیں ملتا، سحری کا ثواب ہمیں نہیں ملتا۔ ہم کو ثواب مل جائے، یہ حضور کی خواہش، حضور کی آرزو۔ اللہ نے کہا حریص علیکم، تم کو ثواب دینے کی نبی کو تو بڑی حرص ہے، میری امت کو ثواب مل جائے، ثواب مل جائے۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے نبی نے خوشبو لگائی، کیوں لگائی؟ حضور کو ضرورت تھی خوشبو کی۔ حضور کے پسینے میں جو خوشبو ہے، دنیا کے قیمتی عطر میں بھی وہ خوشبو نہیں، نہ مشک میں، نہ عنبر میں، نہ گلاب میں، دنیا کے چمن کے پھولوں میں وہ خوشبو نہیں جو خوشبو محمد کے پسینے میں۔ تو حضور سرکار دو عالم وسلم اس کے باوجود جمعہ کو خوشبو لگاتے، کیوں؟ ہم لوگ خوشبو لگاتے ہیں تاکہ خوشبو ہماری بدبو کو دبا دے، اور نبی خوشبو لگا رہے ہیں تاکہ خوشبو لگانا سنت بنے اور امت کو سنت کا ثواب مل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کیا کیا نہیں کیا۔ تراویح کی نماز روزانہ نہیں پڑھی، 3 دن پڑھ کر چوتھے روز دیر سے نکلے، صحابہ انتظار میں کھڑے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر فرماتے ہیں لا یخفی علی مکانکم، تم یہاں پر جو میرا انتظار کرتے ہیں یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے باوجود میں نہیں نکلا نماز پڑھانے، کیوں؟ خشیت ان تکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ میں روزانہ تراویح پڑھاؤں گا تو تراویح تم پر فرض ہو جائے گی، اگر کوئی مسلمان کمزوری کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو فرض چھوڑنے کا اسے عذاب ہوگا، لہٰذا میں تمہارا خیال کرتے ہوئے تراویح کو روزانہ نہیں پڑھایا۔ یہاں ایک نکتہ ہے، شریعت کے احکام نبی کے عمل کے تابع، اگر نبی لگاتار کر دے تو وہ عمل فرض بن جائے، نبی کبھی کبھی کرے تو وہ عمل سنت بن جائے۔ تو شریعت نبی کے تابع ہے، ہم شریعت کے تابع، ہم شریعت کے تابع، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر کیا کارنامے انجام دی؟ پروردگار کہتا ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی نے صحابہ کو پاک کر دیا۔ کیا پاک کر دیا؟ دلوں کو پاک کر دیا، دلوں سے شرک کفر کو نکال ڈالا۔
دنیا کے حرص و لالچ کو نکال ڈالا اور نکال کر دل کو صاف بنا کر اس دل میں خدا کی محبت آ گئی، رسول خدا کی محبت آ گئی، تب صحابہ کا یہ مقام ہو گیا کیا صحابی کن نجوم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، صحابہ ستارے بنے تو ان کو ستارے بنانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عشق مصطفیٰ پر قائم رکھے اور محشر کے دن شفاعت مصطفیٰ سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔